ہمارے ساتھ محمد علی دورانی موجود ہے، سینئر تجزیہ کار ہیں، سینئر سیاستدان ہیں. بہت شکریہ دورانی صاحب، آپ نے وقت دیا. اس وقت ایز فار ایز دا نمبرز آر کنسرنڈ، جو حکومت کو چاہیے یہ 26ویں آئینی ترمیم اپنی مرضی کی کروانے کے لیے، ایک تو مولانا ان کے ساتھ نہیں ہے، دوسرا وہ ضمیر جگوانے کی ان کو ضرورت ہے. تو معاملہ تو کچھ ایسا بنا پڑا ہے کہ دعوے تو بڑے بڑے تھے، لیکن لگ رہا ہے کہ یہ تو بالکل جوئے شیر لانے کے مترادف ہوا پڑا ہے حکومت کے پاس. ان سے شاید ہو نہیں پائے گا یہ معاملہ. کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ جو آئینی ترمیم ہے یہ بنیادی طور پر تو ایک قومی جسے کہتے ہیں نا، ایک قومی اقدام ہوتا ہے جس کے نتیجے میں آئین سے متعلق جو ہے وہ کسی ترمیم کو اگر لایا جائے تو پوری قوم کو اس پر اعتماد میں لیا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں ایک یکسوئی پیدا کی جاتی ہے قومی سطح کے اوپر کہ ساری قوم باخبر ہو، اور اس خبر کے نتیجے میں ایک کنسنسس، جیسے آپ نے 18ویں ترمیم کا سنائی کہ 9 مہینے ایگزیکٹلی. تک اس پہ ڈیلیبریشن ہوتی رہی. اور سب سے بڑی بات ہے، جب آئین پاکستان بنا تھا، آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت جو مخالف ترین لوگ تھے ان کے پاس جا کے ان کو ساتھ لے کے اور ان کے مطابق آئین کے اندر ترمیم کر کے یا تبدیلی کر کے اس کو اس قابل بنایا گیا تھا کہ پوری قوم اس کے اوپر یکسو ہو سکے، اور پھر وہ آئین پاس ہوا. مولانا کے اسی والد مفتی طرح محمود صاحب، ون مفتی ایگزامپل. محمود صاحب اس نے، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے ایون 18ویں ترمیم کے اندر بھی 9 جی. مہینے تک ڈیلیبریشن ہوتی رہیں. اس کے بارے میں بہت سی ڈسکشن ہوئی اور پھر یہ ایک آئینی ترمیم بنی. اب جو صورتحال ہے وہ تو یہ ہے کہ مطلب ایک ایسی ترمیم جو ابھی تک کسی نے دیکھی نہیں ہے، جس کے بارے میں کوئی باخبر نہیں ہے، جس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے. وہ ایک سیکرٹ فارمولا ہے جس کے تحت آئین کے اندر جو ہے ایسے صورت میں ترمیم تو نہیں کہی جا سکتی، تحریف کہی جا سکتی، کہ آئین کے اندر ایک ایسی تبدیلی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کا کسی کو خبر نہیں ہے. اور پھر مور اوور یہ ہے کہ نمائندے نہ ہونے کے باوجود اگر آپ کلیم کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس ہیں، تو اس کے لیے تو مولانا نے جو ایک پولیٹیکل نیا ورڈ انٹروڈیوس کیا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے کہ یہ سیاسی بد اخلاقی ہے جی. کہ حکومت کے پاس ڈیزائرڈ نمبر نہ ہو اور وہ کہیں ہم پھر بھی یہ آئینی ترمیم کر لیں گے. جی. مطلب یہ ہے کہ ہم لوٹوں کے ذریعے یا ہم ڈسٹارشن کے ذریعے یا ہم گھروں سے اٹھوا کے یا ہم کرسیوں سے پھینکوا کے وہ سارجنٹ ایٹ آرمز کے ذریعے جو ہے ہم آئینی ترمیم کر لیں گے. تو یہ ایک انتہائی تکلیف دہ امر ہے جو اس وقت سامنے آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود لگ یہی رہا ہے کہ یہ ترمیم کرنا شاید حکومت کے بس میں نہیں ہے، اور یہ ترمیم اگر کی گئی تو یہ صرف اور صرف پارلیمنٹ کے اندر سارجنٹ ایٹ آرمز کے ذریعے ہو سکتی ہے، یا اسمبلی کے اندر لوٹوں کی فیکٹری لگا کے ہو سکتی ہے، یا اعلان کے ذریعے ہو سکتی ہے. آپ سمپلی اعلان کر دیں کہ بس اتنے لوگوں نے دے دیا اور اتنے لوگوں نے نہیں دیا، مطلب ریفرینڈم کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس ویسے ہی آپ اعلان کر دیں. مولانا نے ایک تو اور اس بڑی لیے خوبصورت ٹرم سر کوائن کی، آئینی تدفین. سیاسی بد آئینی اخلاقی کے نام آئینی تدفین. آئینی تدفین اور سیاسی بد اخلاقی، مطلب یہ نئی اور وہ ویسے ٹرمز ہیں جو دورانی صاحب، وہ ایسے. جو آئینی تدفین ہے بقول ان کے، یہ 63A کی جو تشریح ریورٹ ہوئی ہے اس کے بعد یہ بد اخلاقی شروع ہوئی ہے نا، اگر دیکھا جائے تو. ہاں، وہ تو اس کے بعد، اس سے پہلے تو دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جو کچھ ہو رہا تھا وہ بھی بد اخلاقی تھی، اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی بد اخلاقی ہے. اور اس ساری اقدامات کا کوئی تعلق جو ہے میرا خیال ہے نہ وہ جمہوریت سے ہے اور نہ وہ آئین سے ہے. یہ تو ایک سرزمین بے آئین بنانے کے لیے، ٹھیک ہے نا، کہ ایک ایسی روایت ڈالی جا رہی ہے جس کے نتیجے میں مطلب جو یہ کرنے والے ہوں گے، میں باقیوں کے بارے میں تو نہیں جانتا. سب سے پہلی تدفین آئین کی تو تدفین کوئی کر نہیں سکتا، جب تک ملک ہے تب تک انشاءاللہ آئین ہے، آمین. لیکن وہ لوگ جو یہ کر رہے ہوں گے ان کی ضرور سیاسی تدفین.
یہ وہ محمد اپنی سیاسی تدفین کا راستہ کھول رہے ہیں، آئین کی ترمیم کا راستہ نہیں کھول رہے۔ محمد علی درانی صاحب، میرا بالکل سادہ سا سوال ہے آپ سے کہ 15 اکتوبر کو پی ٹی آئی کا احتجاج روکنے کے لیے حکومت فل سوئنگ میں پوری اپنی طاقت جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے۔ اچھا، جب میں نے ہنگامی اجلاس جو پی ٹی آئی کا تھا اس کا اعلامیہ دیکھا تو اس میں مجھے جو سمجھ آیا ہے کہ عمران خان تک رسائی دی جائے، اور مشروط بات ہے، شاید اس پر احتجاج مؤخر بھی ہو سکتا ہے، تو عمران خان کا یہ تو حق ہے کہ اس کو فوری طور پر اس کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ ملنے چاہیے۔ اب سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اگر وہ بنیادی حقوق رسائی دی جاتی ہے تو اس کے بدلے میں خان صاحب 9 مئی جیسا واقعات، وہی مار کٹائی جیسے جو احکامات جاری کرتے ہیں، تو ایسے حالات میں آپ سینئر پولیٹیشن ہیں، آپ کیا دیکھیں گے کہ اس کو کیسے ہینڈل کیا جا سکتا ہے؟ اس سچویشن پر آپ ہمیں رہنمائی فرمائیں۔ بٹ صاحب دیکھیں، میں تو یوں سمجھتا ہوں، اصل میں نے بڑے عرصے سے مفروضوں کے اوپر کوئی بھی کنکلوژنز بلڈ نہیں کیا۔ اب آپ دیکھیں یہ جو واقعہ ہوا یہاں پہ اسلام آباد کے سارے مظاہرے کا، جس میں کہ امین گنڈا پور صاحب تشریف لائے، سب کچھ واپس بھی چلے گئے، اگر اینڈ پہ آپ جا کے اس کو سارے جو جگسا پزل کے پیسز ہیں ہمیں جوائن کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو بات وہ کر رہے تھے وہی بات جو ہے وہ انٹیریئر منسٹر صاحب کر رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں سے ہم گئے اور ہم ان کے قبضے میں نہیں تھے، انہوں نے بھی کہا وہ ہمارے قبضے میں نہیں، باقی سب کہانی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اب کے پی کے میں کیا ہوا۔ کے پی کے اندر وہ ہوا ہے کہ جناب کے پی کی حکومت، جو کہ وہاں کے حساب سے فارم 45 کی حکومت ہے، اس نے مرکزی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کی طرف سے بڑے ہوئے مفاہمت کے ہاتھ کو اس نے تھاما اور ایک بہت بڑا قومی مفاد کا انیشیٹو لیا، جس کے نتیجے میں سب اکٹھے بیٹھے۔ کیا ایسی فوٹو مرکزی حکومت اسلام آباد میں نہیں بنا سکتی؟ ایسی صورتحال میں کہ جب پی ٹی آئی کی چیئرمین سے لے کے ان کی پوری قیادت تک جو ہے اپنے ماضی کے موقف سے ہٹتے ہوئے بالکل ٹھیک بات، آئینی ترمیم کی جو پروسیڈنگز ہیں ان کے اندر شریک ہو رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ حکومت کو ایک کنڈیشنل ریکگنیشن دے رہی ہے، جو کہ جس کا اختیار ان کے پاس ہو یا نہ ہو، عوام نے انہیں نہیں دیا ہوا یہ اختیار، اس کے باوجود وہ ریکگنیشن دے رہی ہے ان دا بیسٹ نیشنل انٹرسٹ۔ اور میں نے تو یہ کہا، آپ کو پتا ہے میں نے کہا بھی تھا کہ جی ایس سی او کانفرنس تک یہ تمام پروسیڈنگز جو ہیں ان کو ڈیفر کر دیا جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایک وزیر اعظم سابق کو گرفتار کرنا، اس کی اہلیہ کو گرفتار کرنا، ان کی بہنوں کو گرفتار کرنا، اور عین کانفرنس سے پہلے جو ہے ان کی زباں بندی کرنا، ان کی نظر بندی کرنا، اس کو کیسے آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ہمارا ملک ہے، اس میں کون سا اتنا بڑا مطلب دہشت گرد ہے جس کی آنکھیں باندھ کے اور پٹیاں باندھ کے آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں؟ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ اگر کے پی کی حکومت جو ہے وہ آپ کی طرف ہاتھ بڑھا کے اپنے صوبے کے حالات کو ٹھیک کر سکتی ہے تو آپ کیوں نہیں اسلام آباد میں ایسا ہی ایک نظارہ پیش کر کے، سب کو بلا کے، سب کو ساتھ بٹھا کے آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ نے کیوں لڑنا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی ہم کیوں لڑنا چاہتے ہیں۔